بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو، آپ کے اہل خانہ کو ہمیشہ اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ میں یوٹیوب چینل راہ ہدایت رشیدی اور بی رشیدی پر روزانہ راہ ہدایت میں نجات کے سلسلے کا ولاگز پیش کرتا ہوں۔ آج کا ولاگ بھی درس قرآن کے متعلق ہے، تو شروع کرتے ہیں درس قرآن۔ مدرس ہیں جناب قاری حافظ مولانا محمد اقبال صاحب، خطیب جامعہ مسجد نگینہ انصاریہ شیخوپورہ۔ الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، حميم تنزيل من الرحمن الرحيم، کتاب فصلت آیاتہ قرآنا عربیا لقوم یعلمون، بشیرا ونذیرا فأعرض أکثرهم فهم لا يسمعون، صدق اللہ العظیم۔ حامیم، یہ کلام اس ذات کی طرف سے نازل کیا جا رہا ہے جو سب پر مہربان ہے، بہت مہربان ہے۔ عربی قرآن کی شکل میں یہ وہ کتاب ہے جس کی آیتیں علم حاصل کرنے والوں کے لیے تفصیل سے بیان کی گئی ہیں۔ یہ قرآن خوشخبری دینے والا بھی ہے اور خبردار کرنے والا بھی، پھر بھی ان میں سے اکثر لوگوں نے منہ موڑ رکھا ہے، جس کے نتیجے میں وہ سنتے نہیں۔ سورہ حامیم سجدہ 24واں پارہ۔ اس سورہ مبارکہ کی پہلی یہ 4 آیات تلاوت ہوئی ہے۔ پچھلی سورہ مبارکہ جو سورہ مومن تھی، اس میں اللہ تعالی شانہ نے اپنی توحید اور دلائل قدرت، قیامت کے وقوع کا اور اس بات کا ذکر فرمایا تھا۔ قرآن پاک کے اولین مخاطب اہل مکہ، عرب کے رہنے والے، اللہ پاک نے اس کلام کو انہی کی زبان عربی میں اتارا۔ اس سورت مبارکہ میں جو کثرت سے دلائل اور مضامین ہیں، وہ ہیں اس بات رسالت، حقانیت کلام اللہ قرآن پاک، اور ضمن میں بعد الموت، حشر اور نشر کا تذکرہ بھی ہے۔ مفسرین کرام نے ان آیات کا پڑھنا حضور نبی
پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا اس ضمن میں یہ واقعہ لکھا ہے کہ مکے میں آپ کی تبلیغ حق سے کچھ لوگ ایمان لانا شروع ہوئے۔ شروع زمانے میں تعداد بالکل قلیل تھی۔ جس دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ مسلمان ہوئے، ایمان لے آئے اور اعلان بھی کیا، تو مشرکین مکہ چونک اٹھے۔ وہ جمع ہو کر مشورہ کرنے لگے کہ کوئی حل نکالا جائے۔ بلاخر انہوں نے اپنے میں جو زیادہ گفتگو پر قادر شخص تھا، عتبہ بن ربیعہ، اس کا انتخاب کیا۔ تو بہت وسیع اور بلیغ ہے، علم اور فہم ہم میں زیادہ رکھتا ہے، تو جا کر گفتگو کر، بات کر۔ اور اس وقت اس دن حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی خانہ کعبہ کے قریب ایک گوشے میں تشریف فرما تھے۔ یہ عتبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور بڑی دلیلیں دینے لگا، گفتگو کی، کہنے لگا کہ آپ نے ہمارے اندر تفرقہ ڈالا ہے، حالانکہ ہمارے ہی بھائی کے آپ بیٹے، ہمارے بھتیجے ہیں، ہمارے دل کے جگر کے ٹکڑے ہیں، آنکھوں کے تارے ہیں، تو آپ کو یہ چاہیے نہیں تھا۔ اب ہوا یہ ہے کہ ہم قبیلہ قریش مکہ کے رہنے والے، ہماری سرداری پورے عرب میں مسلم ہے، پر ہوا یہ کہ آپ کی وجہ سے ہم بدنام ہو رہے ہیں۔ لوگوں میں یہ شہرت ہوئی ہے کہ مکے میں قریش قبیلے کے ایک جوان، وہ سحر میں مہارت رکھتے ہیں، جادوگری، اور کاہن ہوئے ہیں۔ یوں لوگ ہمیں بدنام کر رہے ہیں۔ آپ اپنی اس تبلیغ اور تلقین سے باز آ جائیں۔ اگر آپ کو مال چاہیے تو ہم اتنا اکٹھا کر دیتے ہیں، پورے شہر میں آپ کے برابر مالدار کوئی نہیں ہوگا۔ حکومت چاہیے تو ہم تسلیم کرتے ہیں، ہمارے آیا آپ ہمارے بادشاہ۔ اگر کوئی اور خواہش ہو تو ہم اس کو پورا کرنے کے لیے بالکل تیار ہیں۔ جب وہ ساری باتیں کہہ چکا اور خاموش ہوا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بس تو اپنی بات کہہ چکا۔ کہنے لگا کہ ہاں۔ فرمایا کہ اب میری بات سن۔ آپ نے اس سورہ مبارکہ کی تلاوت شروع کی، سورۃ حامیم سجدہ۔ وہ اس کلام میں محو ہو گیا۔ ان کا قادر الکلام ہونا تو مسلمات میں سے تھا، یہ نہیں کہ انہیں سمجھ کوئی نہیں آتی تھی۔ قرآن کے الفاظ کی پھر تاثیر مانی ہوئی چیز ہے، تاکہ قیامت اللہ کا کلام ہے، ساتھ نیچے کیا ہوا ہے اور ہل رہا ہے، سن رہا ہے۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس آیت پاک پر پہنچے کہ انذرتکم صاعقۃ مثل صاعقۃ عاد و ثمود، میں تمہیں ڈراتا ہوں، انذرتکم، اس چنگھاڑ اور چیخ سے جس نے عاد و ثمود کو برباد کر کے رکھ دیا۔ تو وہ فوراً نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ پر ہاتھ رکھ کر کہتا ہے کہ بس بس۔ اسے یوں لگا کہ ابھی وہ صاعقہ ہمارے اوپر گر کر ہمیں بھی برباد نہ کر دے، جیسے رب تعالی شانہ نے عاد و ثمود کو تباہ کر دیا تھا، ہلاکت سے وہ دوچار ہوئے تھے۔ واپس آئے، لوگوں نے پوچھا کہ کیا بات چیت ہوئی؟
کہتا ہے مجھے سمجھ ہی کو نہیں آئی، صرف ایک بات مجھے سمجھ آئی ہے، انذرتکم صاعقۃ مثل صاعقۃ عاد وثمود۔ انہوں نے کہا نہیں، ہم تیرے چہرے کو دیکھ رہے ہیں، تو بدلا ہوا ہے، تجھ پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جادو چل گیا بس۔ وہ کہنے لگا کہ اگر میری بات سنو اور مانو تو تمہیں فائدہ ضرور ہوگا، میں کوئی پاگل شخص نہیں ہوں، عربوں میں سردار، صاحب فہم اور علم والا ہوں۔ یہ جو کچھ میں نے سنا ہے یہ شاعری نہیں، نہ کہانت ہے، نہ کوئی ادھر ادھر کی کہانیاں اور باتیں ہیں، یہ ہیں حقائق، سچی باتیں ہیں۔ میرا مشورہ یہ ہے کہ نہ تم مخالفت کرو ان کی اور نہ ان کی موافقت کرو۔ سارا عرب جانتا ہے کہ یہ نبوت کا دعویٰ کرتے ہیں، تو زد پڑتی ہے ان کے معبودوں بتوں پر اور ان کے بڑوں اور دین پر کہ وہ سارا باطل اور خراب چیز ہے۔ تو عرب قبائل ایسے نہیں کہ چپ کر کے بیٹھے، وہ کوشش کریں گے ان کو مغلوب کرنے کی کہ ہمارے خلاف کون ہوتا ہے جو ہمارے بتوں کی توہین کرے، ہمارے بڑوں کو بیوقوف بنائے، ہمارے جیتے جی۔ تو یا تو وہ غالب آ جائیں گے ان پر، ان کو مغلوب کر دیں گے، تمہارا کام یہی تھا، تم نے کیا نہیں، خود ہو گیا، یا یہ غالب آئیں گے تو تمہاری خاموشی تمہیں پھر فائدہ دے گی۔ ان کی بادشاہت عرب پر قائم ہوئی تو وہ تمہاری بادشاہت ہوگی، یہ جتنی عزت پائیں گے وہ ساری عزت تمہیں بھی ملے گی، اور تمہیں بہت زیادہ نفع ہوگا۔ اس صورت میں تم مخالفت موافقت چھوڑ دو ان کو، اللہ کے سپرد۔ وہ کہنے لگے کہ تم بیوقوف ہو گیا ہے، یہ ہم سے کیسے ہو سکتا ہے؟ کہنے لگا پھر تمہاری مرضی۔ اللہ کا کلام وہ ہے کہ ہر ایک کو پورے طور سے سمجھ آتا ہے، یہ معجزہ ہے قرآن پاک کا۔ ارشاد فرمایا اللہ پاک نے کہ تنزیل اتارنے والا کون ہے اس کلام کو؟ وہ رحمان اور رحیم ذات، جس کی یہ دونوں صفتیں بسم اللہ شریف میں آئی ہیں۔ جب ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ہیں، ہر اچھے کام کی ابتدا میں یہ سنت بھی ہے، سنت کا نور ہمیں ملتا ہے، اللہ کی مدد اور نصرت حاصل ہوتی ہے۔ اور قرآن کی ہم ایک آیت تلاوت کرتے ہیں، قرآن پاک کی آیات میں ایک مستقل آیت بسم اللہ شریف کو شمار کیا گیا ہے۔ ہر سورت کے شروع میں بسم اللہ لکھی ہوئی ہے، اور اس میں تین ہی چیزیں، ایک اللہ کا ذاتی نام اللہ ہے، دو صفاتی نام ہے الرحمن الرحیم۔ تو اس آیت میں بھی اللہ نے اپنی ان دو صفتوں کا ذکر کر کے ارشاد فرمایا ہے کتاب فصلت آیاتہ۔ یہاں کوئی باتیں ملی جلی گڑبڑ نہیں ہے، ساری آیات الگ الگ ہے اور مضامین صاف شستہ نکھرے ہوئے، ہر بات سمجھ آنے والی ہے۔ کتاب فصلت آیات، قرآن عربی، دنیا کی سب زبانوں سے فائق تر زبان، عربی لسان عربی مبین، جو سب سے زیادہ وضاحت کرنے والے الفاظ ہیں وہ عربی ہی کے ہیں، بشیرن و نذیرن۔ یہ اللہ کا قرآن خوشخبری سناتا ہے ایمان لا کر نیک عمل کرنے والوں کو، نذیرن اور خبردار کرتا ہے اعراض کرنے والے منکرین کو جو انکار کریں، اس کلام کو نہ مانیں۔ اور پھر وہ
اپنی بدنصیبی سے کان ہی نہ دھریں، سنے نہ۔ کفار مکہ کا یہ وتیرہ تھا، کہنے لگے جو سنتا ہے متاثر ہوتا ہے۔ جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پڑھے تم تاڑیاں بجایا کرو، شور و غوغا کیا کرو کہ ان کی بات کسی کے کان میں نہ پڑے۔ وہ ان کی بات نہیں، وہ رب کی بات ہے، اللہ کی بات غالب آنے والی، وہ اس شور و غوغا میں ختم ہونے والی، دبنے والی ہرگز نہیں۔ تو اللہ کا یہ کلام حضرت امام جعفر صادق علیہ الرحمہ کا مقولہ نقل کیا ہے کہ اللہ کے انعامات میں سب سے زیادہ اعلیٰ تر، عظیم اور برتر اور قیمتی ترین دو انعام ہیں، ایک اللہ کا قرآن ہے، ایک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات ہے۔ اللہ نے دونوں نعمتیں ہمیں دی ہیں۔ قدر کیا ہے؟ اللہ کے کلام سے دنیا کی ساری باتوں سے بڑھ کر ہمارا تعلق ہو، دل کا شوق شغف ہو پڑھنے، سننے، سمجھنے۔ ہم تو نعوذ باللہ وہ اخبار میں نرے جھوٹ گڑے ہوتے ہیں، تو اس کے برابر بھی اللہ کے کلام کو درجہ نہیں دیتے۔ جو چائے پینے والے ہیں وہ کبھی اس میں ناغہ نہیں کرتے، اور جو اخبار پڑھنے والے کسی دن چھٹی ہو جائے سارا دن تڑپتے رہتے ہیں۔ نہیں، اللہ کے کلام کو سب سے زیادہ درجہ دینا چاہیے، اور یہ ایمان کا مقتضا بھی ہے۔ اور حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر بہتر طریقہ کسی کا ہے ہی نہیں۔ آپ کی اتباع اور ہر سنت میں اللہ نے وہ نور رکھا ہے، وہ خیر اور برکت رکھی ہے کہ جہان کے کسی اور طریقے میں ہو ہی نہیں سکتی۔ ہر مسلمان کو، ہم سب کو چاہیے اللہ کے کلام سے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنتوں سے اپنا تعلق صرف جوڑے نہ، سب سے زیادہ مضبوط کریں۔ اللہ پاک ہماری توفیق۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ النبی الکریم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب۔ اللہم اجعل القرآن ربیع قلوبنا ونور صدورنا، رب ارحمہما کما ربیانی۔ یا اللہ پاک بیماروں کو تندرستی عطا، ہم سب کی پریشانیوں کو دور کرو۔ یا اللہ پاک جو ہمارے امور اٹکے ہوئے ہیں مدد فرما، آسانیاں عطا فرما، دنیا اور آخرت کے امور میں ہمیں کامیابیاں، یا اللہ پاک راحتیں، آسانیاں، خوشیاں نصیب کرو۔ تمام مصیبتوں سے، غموں سے، رنج سے ہمیں نجات عطا فرما۔ یا اللہ پاک دونوں جہانوں کی خیر نصیب فرما۔ اپنے کلام اللہ اور حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا قوی تعلق ہر دم اپنی یاد کی توفیق عنایت فرما۔ ہماری نیک دعاؤں کو قبول فرما۔ پہلی امام دنیا سے جا چکے ان کی بخشش، جو زندہ ہیں ہم سب کو دین کی سمجھنے کی توفیق، حسن خاتمہ نصیب فرمانا۔ صلی اللہ تعالی علی خیر محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ یہ تھا آج کا راہ ہدایت و نجات کے سلسلے کا ولاگ درس قرآن، جس میں آج سورہ حامیم السجدہ کی آیات مبارکہ 1 تا 4 کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر بیان کی گئی، جسے میں نے اپنے یوٹیوب چینلز راہ ہدایت رشیدی اور بی اے رشیدی پر اپلوڈ کیا، اور میں میرا یہ معمول روزانہ، تقریباً روزانہ کا ہے، ہر روز ایسا ہی ایک نیا ولاگز میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ جن دوستوں نے ابھی تک میرے یوٹیوب چینل کو کسی ایک کو یا دونوں کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا، ان سے گزارش ہے کہ وہ سبسکرائب کر کے، لائک کر کے، بیل آئیکن کو ضرور پریس کر لیں، تاکہ آنے والے ایسے روحانی اور قرآنی ولاگز
جو سراسر باعث برکت، باعث خیر، باعث ثواب ہیں، وہ آپ تک باقاعدہ اور بر وقت پہنچتے رہیں۔ اگر مناسب سمجھے تو دوستوں سے بھی شیئر کر لے تاکہ وہ بھی اس کار خیر اور کار ثواب میں شرکت کر سکیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ تعالیٰ آپ کو، آپ کے اہل خانہ کو ہمیشہ اپنی حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، اپنی دعاؤں میں پاک وطن، والدین، اعزاء و اقارب، دوستوں کے علاوہ اس ناچیز کو بھی ان میں شامل فرمائیں تو انتہائی شکر گزار ہوں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پاکستان زندہ باد۔